اسلام میں کسی بچے کو یا بچی کو گود لینا جائز ہے، ثواب کا کام ہے۔ اڈاپٹ کرنا، بچے کو اڈاپٹ کرنا ہے نا، گود لینا جائز ہے شریعت میں، بلکہ ثواب کی چیز ہے۔ بلکہ کسی غریب اور اناتھ کوئی بچہ ہو، غریب بچہ ہو، ہے نا، تو اس کی پرورش کرنا اور اس کو گود لے کر لانا اپنے گھر پہ اور اس کی پرورش کرنا، اس کے اخراجات اٹھانا، ہے نا، اس کے تعلیم وغیرہ کے خرچے اٹھانا، یہ سب ثواب کی چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے۔ لیکن میرے دوستو یہاں تین باتوں کو اچھے سے سمجھیں۔ گود لینے والی عورت، گود لینے والا مرد کو میرے دوستو یہ تین باتیں اچھے سے سمجھنا چاہیے، اچھے سمجھنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، پہلا مسئلہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے کہ جو ڈاکومنٹیشن ہے نا، برتھ سرٹیفکیٹ ہے، آدھار کارڈ ہے، یا اسکول کی مارک شیٹ ہے، داخلہ ہے نا، یا آئیڈینٹی کارڈ ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی گورنمنٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں نا، اس میں اس کے حقیقی باپ کا نام لکھنا ضروری ہے۔ جو اس کی حقیقی ماں ہے، اس کو جنم دینے والی ماں، گود لینے والا باپ یا گود لینے والی ماں اس کے ڈاکومنٹس میں اپنے نام کو نہیں چڑھا سکتے، اچھے سے سمجھیں۔ ہاں، گارڈین میں، سرپرستی میں، جہاں پر خانہ اس کا ہو اگر سرپرست، تو وہاں پر آپ نام چڑھا سکتے ہیں اپنا، لیکن ماں باپ کی جگہ پر آپ اپنا نام نہیں لکھ سکتے۔ اس کی بڑی وعید آئی ہے قرآن میں، حدیث میں باقاعدہ یہ مسئلہ اچھے سے سمجھایا گیا ہے کہ جو حقیقی باپ ہے انہی کی طرف ان کو منسوب کرو۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، قرآن کریم میں یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا موجود ہے۔ دوسرا مسئلہ، بہت اہم چیز گود لینے والوں کو دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر وہ محرم نہیں ہے تو اس سے پردہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ آپ نے گود لیا جو آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، گود لیا، اور ظاہر سی بات ہے آپ کو اولاد تو تھی نہیں، اس لیے دودھ آپ نے پلایا نہیں، ہے نا، گھر میں آپ کی بیوی نے دودھ پلایا نہیں اس کو۔ اب وہ بچہ لڑکا ہے اور وہ بڑا ہوا، مان لو 15-16 سال کا ہو گیا، تو یہ جو سوتیلی اس کی ماں ہے، گود لینے والی ماں ہے، اس کا تو اس سے پردہ ہے نا، اگرچہ اس بچپن سے اس کو پالا ہے، لیکن یہ بچہ جب جوان ہو گیا تو یہ گود لینے والی ماں، دونوں آپس میں کون ہے؟ غیر محرم ہے، پردہ ہے ان کا۔ یا مان لو کسی نے کسی لڑکے کو گود لیا اور اس کی بیٹی ہے گھر میں، اس کی بیٹیاں تھی، اس نے کوئی لڑکا گود لیا، تو یہ بیٹی اور وہ بیٹا دونوں آپس میں غیر محرم ہے، تو یہ پردے کا مسئلہ ہے۔ ہاں، اگر مان لو اس گود لینے والی عورت نے اس بچے کو بچپن میں دودھ پلا دیا، بچپن میں جو اس کے دودھ کی مدت ہوتی ہے اس میں دودھ پلا دیا، تو اب پردے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، اور یہ اس کے سگی ماں کے درجے میں ہو جائے گی، ہے نا، پردے کے اعتبار سے، چونکہ رضائی ماں بھی محرم ہوتی ہے، جیسے سگی ماں، جنم دینے والی ماں محرم ہوتی ہے نا، ایسے دودھ پلانے والی ماں بھی محرم ہوتی ہے، تو وہ اپنی جگہ مسئلہ ہے کہ ٹھیک ہے۔ لیکن میرے دوستو ڈاکومنٹیشن کا تو مسئلہ رہے گا نا، اس کا ڈاکومنٹ میں نام تو حقیقی ماں باپ کا ہی جوڑے گا۔ چلو، پردے کا مسئلہ دودھ پلانے سے ختم ہو گیا۔ یا کسی نے کوئی ایسا بچہ گود لیا جس کی یہ عورت مان لو محرم، مان لو یہ عورت اس کی پھوپھی لگتی تھی، ہے نا، تو ٹھیک، دودھ نہیں بھی پلایا ہو تو بھی محرم رہیں گی اور پردے کا مسئلہ نہیں رہے گا، لیکن ڈاکومنٹ کا تو مسئلہ رہے گا نا۔ تیسرا مسئلہ کہ اگر اس بچے کو گود لیا ہے، جس بچے کو بھی آپ کا انتقال ہو گیا، تو آپ کے جو سگے بچے ہیں ان کو تو میراث ملے گی، اس لے پالک کو، یعنی جس بچے کو آپ نے گود لیا اس کو آپ کی میراث نہیں ملے گی۔ یہ جس کا سگا بچہ ہے نا، وہاں سے ان کو میراث ملے گی، لے پالک کو یہ گود لینے والے کی میراث نہیں ملتی۔ ہاں، اگر آپ نے اس کے لیے وصیت کر دی کہ میرے مال میں سے اتنے اتنے پیسے اس کو دے دینا، وہ الگ چیز ہے، وصیت نافذ ہوگی، لیکن میراث نہیں ملتی اس کو۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو گود لینے سے پہلے، کسی بچی کو گود لینے سے پہلے جو سمجھنے کی ہے۔ یہ مسائل کو اچھے سے سمجھ کر پھر اس کے بعد آپ گود لینے کا ڈیسیجن لیں، ورنہ اللہ نے اگر اولاد نہیں دی ہے، لڑکیاں ہیں آپ کے پاس، لڑکا نہیں ہے، یا لڑکے ہیں لڑکی نہیں ہے، آپ گود لینا چاہ رہے ہیں، صبر کریں، آپ کے پاس اولاد نہیں، صبر کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کر 9 سال تک رہی تھی، 9 سال حضرت عائشہ کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ پوری زندگی ویسے ہی رہی بغیر اولاد کے، تو اولاد دینا نہیں دینا ہے تو اللہ کا کام ہے نا، ہم صبر کریں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ صبر دے گا۔ آخرت میں ہم جتنے چاہیں گے، جو چاہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں لیں گے، دنیا صبر اور شکر کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار لیں، اور اگر گود لینا ہی ہے تو ان ساری چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آئے، عمل کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔